جو پی ایم سی نے چالاکی کرنی شروع کی ہے، آپ اندازہ کریں میں لفظ چالاکی استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے جو چالاکی کرنی شروع کی وہ یہ کی کہ انہوں نے ایک آڈٹ کنڈکٹ کیا. ظاہر بات ہے جو ہمارے پوائنٹس تھے وہ بالکل ٹھیک تھے، وہ ان پوائنٹس کے اوپر انہوں نے دیکھا بھئی یہ تو بالکل ان کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے مطالبات بالکل ٹھیک ہیں اور وہ جائز بات کر رہے ہیں، تو یہ تو اگر ایسے ہی ناانصافی بچوں کے ساتھ چلتی رہی تو یہ تو بہت بڑا اگلا پروٹیسٹ ان کا شاید بہت بڑا ہو جائے اور انہیں تو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے پی ایم سی والوں کو جو انہوں نے ناانصافیاں کی ہوئی ہیں بچوں کے ساتھ. تو انہوں نے کیا چالاکی کرنی شروع کی ہے کہ 15 ستمبر کے بعد اب جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں جو پاسنگ ریشو ہے بچوں کی وہ بڑھ گئی ہے، یعنی ایوریج بچوں کے بھی اب اچھے مارکس آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ چالاکی پی ایم سی والے کر رہے ہیں کہ 15 ستمبر تک 1 لاکھ بچے، اگر ان کا جو تھا 1 لاکھ بچوں کا ایشو تھا اور وہ 1 لاکھ بچے متاثرین میں ان میں سے تقریباً 70% لوگ جو تھے وہ پی ایم سی کی غلط پالیسیز کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ بیلنس برابر کر دیں. تو یہ اس ویڈیو کے ذریعے، اور مجھے پتہ ہے میں ایک ٹویٹ بھی کرتا ہوں، ہم جناب کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ پی ایم سی کا ایک پورا سیل بنا ہوا ہے اور وہ پورا اس کو فالو کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں، ہمیں سب آگاہی ہے. تو اس ویڈیو کے ذریعے بھی اور پھر اس ویڈیو کو سن کے آپ لوگ جو ٹویٹر پہ اپنی ٹویٹس کریں گے، اپنے حق میں آواز بلند کریں گے 23 ستمبر سے پہلے، اس چیز کو ہم انشور کرتے ہیں اور اس چیز کی اوپر ہم انشاءاللہ پیرا دیں گے کہ آپ نے یہ جو ناانصافی کی ہے اور آپ جو چالاکی کر رہے ہیں نا، یہ چالاکی آپ کی چلے گی نہیں زیادہ، یہ ذہن میں رکھیے. آپ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا 21 ستمبر تک کا، آپ ہمیں جو اس کا جو آڈٹ آپ کا کنڈکٹ ہوگا آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. تو کل ہمارا ایک ریپریزنٹیٹو ہمارے جو اسلام آباد چیپٹر کے مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں زہیر ذکی بھائی، وہ پی ایم سی کے آفس جائیں گے اور جو ہم انہیں بتا کے آئے تھے وہ ان سے ان کی جو آڈٹ ہے یا ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ ہم ان سے ریسیو کریں گے. اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ وہ آپ سوشل میڈیا پہ بھی ڈالیں گے. خیر اب وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے یہ الگ بات ہے، لیکن ہم کل ان سے وہ اپنی جو ان کی فائنڈنگز ہیں 6 دن کی انہوں نے ہم سے ٹائم لیا تھا، وہ فائنڈنگز ان سے لینے ہم جائیں گے. اور ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ اگر آپ ہمیں مطمئن نہ کر سکے تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کے خلاف 23 ستمبر کو، یہ تو اسلام آباد میں پروٹیسٹ تھا، 23 ستمبر کو پورے پاکستان کے اندر ہم پروٹیسٹ کی کال دیں گے. اور پھر وہ جو ہے پروٹیسٹ ایسا بڑھتا جائے گا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا. تو اب یہ جناب ہم نے اس کو کل ہمارے وہ ساتھی وہاں پر اس کے لیے جائیں گے اور وہ ان سے فائنڈنگز جو ہے وہ ریسیو جو ہے وہ کریں گے ان سے جا کر. اور اگر وہ فائنڈنگ سے ہم مطمئن جو کہ نہیں ہوں گے اور ان کی چالاکیوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جناب ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ مطمئن کرنے والی نہیں ہوں گی، تو انشاءاللہ 23 ستمبر کو ہم اسلام آباد سمیت تقریباً 40 شہروں کے اندر، پہلے فیز کے اندر 40 شہروں کے اندر، پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں 40 ان کے اندر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہ سارے پروٹیسٹ مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم سے آرگنائز کیے جا رہے ہیں. اب اس میں ایم ایس ایم کے ذمہ داران کارکنان تو شرکت کریں گے. میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے، میری ریکویسٹ ہے ان طلبہ سے، ان اسٹوڈنٹس سے، ان طالبات سے جو متاثر ہوئے ہیں، وہ لوگ، وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے آنکھوں میں خواب سجائے ہیں اور ان کے خوابوں پر شب خون مارا گیا پی ایم سی کی غلط پالیسیز کی صورت میں. اور مجھے بڑا غصہ آتا ہے جو ڈٹائی سے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں. علی رضا صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ایک وکیل ہیں، اور انہوں نے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ انہوں نے 25 کروڑ روپیہ تقریباً 25 کروڑ روپیہ انہوں نے اپنی وکلاء کی ٹیموں کو دیا ہے کہ کوئی بھی پیٹیشن عدالتوں کے اندر آتی ہے، ابھی میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں، کوئی بھی پیٹیشن اگر عدالتوں کے اندر آتی ہے تو ان کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے جو اپنی وکلاء کی ٹیم ہے انہوں نے چوٹی کے وکیل ہائر کیے ہیں اور علی رضا صاحب اس کی کر رہے ہیں اور یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں جی نالائق بچے فیل ہو رہے ہیں. ہم اس دن جن بچوں کو اندر لے کے گئے تھے، ایک بچہ وہ تھا جس نے او لیولز اے لیولز میں ٹاپ کیا اور ایک بچی وہ تھی جس نے پنجاب لیول میں ایف ایس سی میں ٹاپ کیا ہوا تھا. وہ ان بچوں کو لے کے گئے اور وہ بچے فیل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، پھر یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جی کہ بعض بچے کہہ رہے ہیں جی انٹرنیٹ
اس کے اندر نہیں ہے، وہ تو ہمارا لوکلی مطلب سافٹ ویئر کے تھرو اور لوکل نیٹ ورک کے اوپر ہوتا ہے، تو آپ کا سافٹ ویئر ہی کرپٹڈ ہے. آپ کے سافٹ ویئر کے اندر 100 نقص ہیں جو ٹیپس کمپنی کا ہے، جس کمپنی کو آپ نے کانٹریکٹ پہلے دے دیا اور SCCP میں وہ بعد میں رجسٹرڈ ہوئی. آپ نے اس کو کروڑوں روپے کا کانٹریکٹ دیا، آپ نے 2 لاکھ بچوں سے 1 ارب 20 کروڑ روپے سے زائد آپ نے جناب ان کی رجسٹریشن فی کی مد میں وصول کیا، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے اپنی اکاؤنٹس بھرے. تو جب یہ بات نکلے گی تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم آگے بھی جائیں گے کہ آپ نے جو کرپشن کی ہے اتنے بڑے لیول کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اور آپ نے جو ناانصافی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بچوں کے لیے جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہی آپ مینٹین نہیں کر رہے. کسی کو آسان ٹیسٹ آ رہے ہیں، کسی کو مشکل ٹیسٹ آ رہے ہیں. اور 15 ستمبر کے بعد تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو 1 سے 15 ستمبر تک ٹیسٹ لیے گئے ہیں ان کے ریپیٹڈ جو ہیں MCQs اگلے ٹیسٹ کے اندر آ رہے ہیں. تو جن بچوں نے پہلے ٹیسٹ دیا، کیا یہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ جن بچوں نے پہلے ٹیسٹ دے چکے ہیں 15 تاریخ سے پہلے، 15 ستمبر سے پہلے، اب جو بچے جن کو 60 MCQs پچھلے ٹیسٹ میں سے اٹھا کے آپ دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر ٹیسٹ کے بعد MCQs جو ہوتے ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ جی اس ٹیسٹ میں یہ آئے ہیں، اس ٹیسٹ میں یہ آئے ہیں. آپ انہی میں سے اٹھا کے دے رہے ہیں، تو جو بعد میں بچے دے رہے ہیں ان کا تو فائدہ، لیکن جن بچوں نے پہلے ٹیسٹ دیا کیا ان کا یہ نقصان نہیں ہے؟ ان کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ آپ نے ایک دن جو ہے آپ کے اس کے اندر ہے کہ آپ نے ایک ہی دن ایک ہی ٹیسٹ جو تھا وہ کنڈکٹ کرنا تھا پورے پاکستان کے اندر. آپ نے جناب یہاں پر تقریباً کوئی 60 کے قریب ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے. انڈیا جیسے ملک کے اندر 18 لاکھ بچوں کا ایک ہی دن ٹیسٹ ہو سکتا ہے، تو کیا پاکستان میں 2 لاکھ بچوں کا ایک دن ٹیسٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ تو آپ کی اب جتنی بھی ناانصافی ہیں، پہلے تو ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ آنسر کی دے دیں بچوں کو، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، کسی کو آپ پہ انگلی اٹھانے کی وہ جو ہے ضرورت پیش نہ آئے. دوسرا ہمارا یہ تھا کہ جو آؤٹ آف سلیبس MCQs ہیں ان کے گریس مارکس بچوں کو دیے جائیں ہر ٹیسٹ کے اندر، ٹھیک ہے جی. اور جس دن ہم وہاں پہ آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے آپ کی ٹیم کے ساتھ، وہاں پہ آپ کی ٹیم کے چہروں سے پتہ چل رہا تھا جب بچے ان کو بریف کر رہے تھے کہ جی فلاں جو ہے کویسچن تھا وہ آؤٹ آف سلیبس ہے، فلاں کویسچن آؤٹ آف سلیبس ہے، فلاں کویسچن آؤٹ آف سلیبس ہے. اور یہاں پر ایسا بھی آپ کے یہ آپ کیا بات کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئر کی، یہاں پر ایسے بھی ہوا ہے کافی جو ٹیسٹ کے اندر بچوں نے آ کر بتایا کہ کویسچن کچھ ہے اور اس کے نیچے جو اس کی آپشنز ہیں اس کویسچن کا وہ جواب ہی نہیں بنتا. یہ آپ کے ٹیسٹ کی حالت ہے. اس طرح کا آپ ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس قدر آپ ناانصافی کر رہے ہیں، آپ آنسر کی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے جی. آپ جو ہے بچوں کو آؤٹ آف سلیبس MCQs دے رہے ہیں، اور پھر جو آپ جس طریقے سے ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر پیسہ چل رہا ہے کہ جی پیسے دیں اور اپنے بچوں کو پاس کروا لیں، ٹھیک ہے جی. آپ پرائیویٹ کالجز میں جو 40 50 لاکھ دیں گے تو ہمیں کچھ دیں، تو یہ تو یہاں تک بھی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے حقائق انشاءاللہ تعالی سامنے آئیں گے، اور آپ کی ان تمام چالاکیوں کو اب قوم سمجھی ہوئی ہے. آپ جو PMC کا جو بل جس طریقے سے پاس ہوا تھا اور جس طریقے سے PMDC کی جگہ PMC نے لی تھی، آپ اس وقت سے بلنڈرز پہ بلنڈرز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ یہ آپ کے بلنڈرز زیادہ دیر نہیں چلیں گے. آپ کے ان بلنڈرز کی وجہ سے وہ غریب کا بچہ، وہ مزدور کا بچہ جس کے پاس صرف اس کی محنت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو پیسے دے کے جناب ہمیں پرائیویٹ کالجز میں پڑھا دیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جناب جس طریقے سے یہ سننے میں اب باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں جناب کے پیسے لے کے ٹیسٹ پاس کروائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور تعلقات کے اوپر جناب تعلقات اثر انداز ہو رہے ہیں. خدا کا خوف کریں، آپ نے مرنا ہے اور اللہ کو آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. کتنا ظلم کریں گے آپ بچوں کے ساتھ، کتنی ناانصافی کریں گے آپ بچوں کے ساتھ. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس چیز پہ آپ اب بس کر دیں، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کے اسی ظلم کے خلاف انشاءاللہ 23 ستمبر کو ہم 40 شہروں میں نکل رہے ہیں. اس میں جن 40 شہروں میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں سر فہرست اور مرکزی پروٹیسٹ تو وہ اسلام آباد کے اندر ہوگا، 2 بجے ہوگا، PMC آفس کے باہر ہوگا. اور اس دن پریزیڈنٹ سے نیچے کسی سے بات نہیں ہوگی، پریزیڈنٹ PMC سے نیچے کسی سے بات اس دن نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم اپنا حق لینے کے لیے جائیں گے اور اپنا حق لیں گے. دیکھیں
قوم کے فیوچر کو، وہ بچے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو آپ نے سڑکوں پہ آنے پہ مجبور کر دیا ہے، وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے مجبور ہیں، وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو اس قدر مجبور کر دیا کہ جناب وہ اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو اگر ہماری بات وہاں پہ نہیں سنی جاتی تو یہ ہم آلریڈی اعلان کر چکے ہیں کہ پھر ہم وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جائیں گے، پھر ہم شاعر دستور پہ جائیں گے، پھر ہم ڈی چوک پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ہم پہ تشدد کرنا ہو آپ شوق سے کر لیجئے گا، آپ نے ہمیں گرفتار کرنا ہو آپ شوق سے گرفتار کر لیجئے گا، لیکن آپ کے ظلم کے خلاف ہم آواز ضرور بلند کریں گے اور اپنا حق لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو سب سے جو مرکزی احتجاج ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہے وہ ساہیوال میں ہوگا، پاک پتن میں ہوگا، گجرانوالہ میں ہوگا، سیالکوٹ میں ہوگا، نارووال میں ہوگا، فیصل آباد میں ہوگا، چنیوٹ میں ہوگا، جھنگ میں ہوگا، ٹوبر ٹیک سنگھ میں ہوگا، گجرات میں ہوگا، منڈی بہاؤدین میں ہوگا، حافظ آباد میں ہوگا، سرگودا میں ہوگا، میاں والی میں ہوگا، خوشاب میں ہوگا، بھکر میں ہوگا، ڈیرہ غازی خان میں ہوگا، مظفر گڑھ میں ہوگا، لیا میں ہوگا، راجن پور میں ہوگا، بہاول نگر میں ہوگا، رحیم یار خان میں ہوگا، بہاول پور میں ہوگا، ملتان میں ہوگا، وہاڑی میں ہوگا، خانے وال میں ہوگا، لودھرا میں ہوگا، شیخو پورہ میں ہوگا، قصور میں ہوگا، ہری پور میں ہوگا، ایبٹ آباد کے اندر ہوگا، مظفر آباد میں ہوگا، راولہ کوٹ میں ہوگا، میرپور میں ہوگا، کوٹلی میں ہوگا، کوئٹہ کے اندر ہوگا، لاہور کے اندر ہوگا، کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر اور اسلام آباد، یہ 40 شہر پہلے مرحلے میں جو 23 ستمبر ہے اس میں 40 شہروں کے اندر انشاءاللہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اب میری تمام سٹوڈنٹ سے گزارش ہے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان شہروں میں آپ اگر کسی شہر میں رہتے ہیں یا ان کے کسی قریب ترین شہر میں ہوتے ہیں، آپ کے اوپر حرام ہے کہ آپ اس دن گھر بیٹھیں اپنے حق کے لیے۔ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پلیٹ میں رکھ کر کوئی آپ کو آپ کا حق نہیں دے گا، اپنا حق لینے کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے، اپنا حق آگے بڑھ کر چھینا جاتا ہے۔ یہ 40 شہروں میں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں اس کی ڈیٹیل کہ اس کا آرگنائزر کون ہے اور یہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اسی MSM کے پلیٹ فارم سے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ کے، وہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ آپ وہاں سے اس اپنے شہر کی ڈیٹیل لیں، ہم پوری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آج شیئر ہو جائے گی، کل تک تقریباً 12 بجے سے پہلے پورے یہ جو 40 شہروں کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی کہ کہاں کہاں پہ یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، مطلب فیصل آباد میں ہو رہا تو کس جگہ پہ ہو رہا ہے۔ بچے خود آئیں، بچیاں خود آئیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور اپنے والدین کو ساتھ لے کے آئیں، اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے آئیں۔ جتنی بڑی تعداد میں آئیں گے اتنا ہی زیادہ ان کے اوپر پریشر پڑے گا۔ اپنے پلے کارڈز بنا کے لائیں اور اپنے پروٹیسٹ کے اندر اپنی بھرپور شرکت کو یقینی بنائیں۔ ایک تو یہ بات ہے جو میں نے آپ سے کرنی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ جن کا یہ ایشو ہے وہ اپنے حق کے لیے ضرور نکلیں گے، بیٹھیں گے نہیں گھروں میں۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ کے حق کی جنگ کوئی اور لڑتا رہے تو بھئی ہم تو آپ کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم تو چونکہ مستوی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹس رائٹس کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ہم یہ جنگ لڑیں گے، اور یہ جنگ ہم ہارنے کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ ہم جنگ جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن آپ کا یہ ایشو ہے، آپ کے یہ ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اپنے حق کے لیے ضرور اٹھیں، اپنے حق کے لیے ضرور نکلیں، گھروں میں نہ بیٹھے رہیں۔ ایسا کردار نہ ادا کریں گے جی ہمارے حق کی جنگ کوئی اور لڑ لے گا۔ یہی تو قوم کا مسئلہ ہے 73 سال سے، ہر قوم کا فرد یہ سمجھتا ہے جی میرے حق کے لیے یہ آواز اٹھا دے گا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے نہیں۔ آپ نے وہ بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے، اپنے حق کے لیے اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، انشاءاللہ قوم کو بھی شعور آپ کی اسی جد و جہد سے ملے گا کہ کل قوم بھی باشعور ہو کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع ہو جائے گی۔ جو ان سے 73 سالوں سے ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ پروٹیسٹ کی بات چل رہی ہے، دوسری طرف ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر انشاءاللہ ایک پیٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہماری جو وہ لا فرم ہے اس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے۔ اب وہ دیکھیں نا، وہ پیٹیشنز کوئی فری تھوڑی فائل ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر سرمایہ لگتا ہے، کر رہے ہیں، کچھ بچے مدد کریں گے، کچھ پیرنٹس مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ پلیٹ فارمز اوپن ہیں اور ان پلیٹ فارمز کے ذریعے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں ہم پیٹیشن فائل کر رہے ہیں، پروٹیسٹ اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا اور قانونی جنگ اپنی جگہ پہ چلے گی،
اور قانونی جنگ میں بھی انشاءاللہ جیتیں گے، اور میدان کی جو جنگ ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی جیتیں گے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہو رہی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں بھی فائل کی جا رہی ہے، کراچی ہائی کورٹ میں آلریڈی ایک اس کو کر دیا گیا ہوا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہیں اس کے لیے پیٹیشنرز کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنا حق ادا کرنا ہے، اور پروٹیسٹ کے اندر آپ لوگوں نے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ اور جو بھی میں یہ آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ان واٹس ایپ گروپس کے اندر ہے، اور وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے نامزد لوگ ہیں، ہر بندے کو یہ اجازت نہیں ہوگی، جو نامزد لوگ ہیں وہ چونکہ یہ اچھے خاصے معاملات ہیں، لیگل جو معاملات ہیں، اس کے لیے بھی جو ہیلپ، اور ہم سب نے مل کے یہ سارا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اپنے حق کے لیے ضرور نکلیں گے، اور جو آپ کے ساتھ ناانصافی ہو اس ناانصافی کے خلاف اپنی آواز ضرور بلند کرائیں گے۔ اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ کیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ریکنڈکٹ کیا جائے، ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ریکنڈکٹ کیا جائے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ریکنڈکٹ کیا جائے۔ ایک نیشن ہے تو پھر جناب ان کا ایک ہی دن ایک جیسا جو ٹیسٹ ہے پورے پاکستان کے بچوں سے لیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 15 ستمبر سے پہلے آپ جناب آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہزاروں بچوں کا فیوچر خراب ہو جائے، اور آگے آپ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے جناب آپ بچوں کو دھڑا دھڑ پاس کرنا شروع کر دیں۔ آپ سے سوال ہوگا، آپ کا سوال بھی ہوگا، اور اگر آپ ناانصافی پر ڈٹے رہیں گے تو آپ کے گریبان بھی پکڑے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ اسی عزم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے کہ یہ بتا دو اندھیروں کے آقاؤں کو کہ ان ہواؤں کا رخ اب بدلنے کو ہے۔ آج ظلمت کی یہ آخری رات ہے، اور آخری رات بھی جلد کٹ جائے گی۔ تم کو شاید گمان ہو کہ تم روک لو وہ سحر جو یقیناً ابھرنے کو ہے۔ نہ رکے گی سحر، نہ رکے گی سحر، تم ہو موج حوادث اگر ظالموں، تند آندھی کی مانند اگر آؤ گے، ہم بھی صحرا میں پھیلی ریت صحرا نہیں کہ اڑ جائیں گے۔ ہمیں عزم و یقین، ہمیں دیواریں چیں، تند آندھی کے آگے بپھر جائیں گے، تند آندھی کے آگے بپھر جائیں گے۔ انشاءاللہ 23 ستمبر کو ان شہروں کے اندر جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے، انشاءاللہ ان شہروں کے اندر ہم آپ کے منتظر رہیں گے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس جنگ کے اندر سرخرو فرمائے، اور وہ ہزاروں لاکھوں بچے جو ہم سے امید باندھے بیٹھے ہیں، دعا کریں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتر سکیں۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔